السلام علیکم۔ یونیورس کو کس نے بنایا، کیوں بنایا، کیسے بنایا؟ اسے کون اور کیسے کنٹرول کر رہا ہے؟ کیا واقعی ایک دن سب کچھ فنا ہو جائے گا؟ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی؟ نام اعمال کیسے دکھایا جائے گا؟ جزا اور سزا کیا ہوگی؟ انسانی ذہن میں آنے والے یہ کامن کوشچنس ہیں۔ جواب نہ ملنے پر انسان کنفیوزڈ ہو جاتا ہے۔ کریٹر کو لوگ مختلف انداز سے سمجھتے ہیں۔ ایتھیسٹ کسی کریٹر کو نہیں مانتے۔ ایگنوسٹک کریٹر کے ہونے یا نہ ہونے میں کنفیوزڈ ہیں۔ پولیتھیزم میں ایک کریٹر کے ساتھ دوسرے کئی لیونگ اینڈ نان لیونگ کریچرز کو اس میں شریک کیا جاتا ہے۔ مونوتھیزم میں صرف اور صرف ایک کریٹر کو مانا جاتا ہے۔ خالق وہی، رازق وہی، روز جزا کا مالک وہی، زندگی اور موت دینے والا۔ کریٹر کے متعلق کون، کب اور کیسے، ان سوالات کے جوابات کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ کسی بھی کریٹر کو اس کے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کے ساتھ اس کریچر کی تمام معلومات ہونی ضروری ہوگی۔ کس مقصد کے لیے اسے بنایا جا رہا ہے، اس بات کی بھی وضاحت ہونی چاہیے۔ اب سمجھیں گے زمین سے لے کے آسمان تک کی بلندیوں کی تمام معلومات کو جاننے والا کون ہے، اس کو بنانے والا کون ہے۔ اسے بنایا تو کس مقصد کے لیے بنایا، اس بات کی بھی وضاحت کریٹر کو کر دینی چاہیے۔ اب سمجھیں گے کہ زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک اور سمندر کی کمال درجے کی بات یہ ہے کہ تقریباً 20 لاکھ لیونگ کریچرز میں عقل و شعور صرف اور صرف انسانوں ہی کو دی گئی، جس کے لیے یہ کائنات اور یہ جنت اور جہنم بنائے گئے۔ اوتھینٹک سورس کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیفے، آسمانی کتب اور مزید ہدایت کے لیے رسول بھیجے گئے۔ ان تمام چیلنجنگ کوشچنز کو اسی کریٹر کی بھیجی گئی آخری کتاب قرآن کریم کی چند آیات سے سالو کریں گے۔ کوشچن نمبر 1، ہو کریٹڈ دا یونیورس؟ یونیورس کو کس نے بنایا؟ قرآن کے پہلے ہی سورہ کی پہلی ہی آیت میں کریٹر نے اپنا تعارف رب العالمین کے طور پر کروا دیا۔ زمین و آسمان کی تمام لیونگ اسپیشیز کے فوڈ اینڈ شیلٹر کا انتظام کرنے والا۔ لفظ رب العالمین اس بات کی دلیل ہے کہ اس ساری کائنات کو پالنے والا ایک ہی اللہ ہے، جس میں کسی کی کوئی شراکت داری نہیں۔ سورہ طٰہٰ ورس 6 بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تمام مخلوقات کا پالنے والا، اس کا مالک ایک ہی اللہ ہے۔ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو زمین اور آسمانوں کے درمیان ہیں، اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ یعنی آسمانی، زمینی، فضائی یا ڈیپ سیز یا انڈر گراؤنڈ کی ساری کریچرز کا مالک ایک ہی اللہ ہے۔ کوشچن نمبر 2، یونیورس کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے ایک سیفٹی پن بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں بنتی، تو اتنی بڑی کائنات کیسے بنے گی؟ اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے قرآن کی ان 2 ورسز کے ذریعے سمجھا دیا۔ سورہ ذاریات ورس 56، اور میں نے جن اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ سورہ ملک ورس 2، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی ہماری زندگی اور موت کے درمیان کا یہ مختصر سا وقفہ اللہ کی بندگی اور نیک اعمال کرنے کے لیے دیا گیا۔ انسانوں کو عقل و شعور کے ساتھ جو دوسری بڑی نعمت دی گئی ہے وہ ہے فری ول، اور لا اکراہ فی الدین کے ذریعے بتا دیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں۔ انسان اپنی فری ول کے ذریعے نیکی یا بدی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، چاہے تو اللہ کی فرما برداری کر کے ہمیشہ کے لیے جنت پالے یا ہمیشہ کے لیے دوزخ کا فیول بن جائے۔ یہ فری ول ہی کے ذریعے انسان اپنی خواہش کے مطابق عمل کرتا ہے۔ نیک خواہش ہو تو اس کا ذہن، اس کے ہاتھ پیر اسی کے مطابق کام کریں گے، بد خواہش ہو تو بھی اس کا ذہن اور اس کے ہاتھ پیر اسی کے مطابق کام کریں گے۔ کوشچن نمبر 3، یونیورس کو کیسے بنایا گیا؟ اس کا جواب بھی سورہ انبیاء ورس 37 میں مل جاتا ہے۔ کیا وہ لوگ جو نبی کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں غور نہیں کرتے کہ زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا اور پانی سے ہر چیز پیدا کی؟
یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ملینز آف ایئرز بیفور کی کریشن آف یونیورس کے پروسیس کو جاننے والا ایک ہی اللہ ہے، جس میں کسی کی کوئی شراکت داری نہیں۔ اس چیز کو بیلجیم کے ایسٹرونومر جارج لیمائٹر نے 1930 کو سمجھا اور اسے بگ بینگ کا نام دیا۔ اس کے مطابق ساری کائنات ہاٹ اینڈ ڈینس سنگولیرٹی میں بند تھی، اس میں ایک پاورفل ایکسپلوشن ہوا اور یوں ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ اس پاورفل ایکسپلوشن کے کرنے والا کون تھا، اس کا جواب ہمیں اس آیت سے مل چکا، یعنی اللہ رب العزت۔ کسی مخلوق یا ٹیکنالوجی میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ اتنا پاورفل ایکسپلوشن کر سکے۔ کوشچن نمبر 4، کائنات کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ سورج یا چاند اپنے اپنے آربٹ میں گردش کر رہے ہیں اور گرتے بھی نہیں۔ اس بات کو قرآنی آیت سے سمجھنے سے پہلے ہم انسانوں کی کوششوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ کلیڈس ٹولمی پہلا شخص تھا جس نے جیو سینٹرک تھیوری پیش کی۔ اس کے مطابق زمین کائنات کا مرکز ہے اور تمام سیلیشیل آبجیکٹس اس کے اطراف گھوم رہے ہیں۔ دوسری تھیوری نکولس کارپرنیکس کی ہیلیو سینٹرک تھیوری تھی، جس میں زمین کو نہیں بلکہ سورج کو کائنات کا مرکز بتایا گیا اور اس کے اطراف تمام سیلیشیل آبجیکٹس کو گھومتے ہوئے دکھایا گیا۔ لیکن سچ وہ ہے جسے اللہ رب العزت سورہ یاسین ورس 40 اور سورہ انبیاء ورس 33 کے ذریعے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ سورہ یاسین ورس 40، نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء ورس 33، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یعنی نہ سورج، نہ چاند، نہ زمین، کوئی بھی چیز ساکت نہیں، بلکہ سارے سیلیشیل آبجیکٹس اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں۔ اس بات کو ایڈون پاول ہبل نے 1920 کو ایکسپینشن آف یونیورس کے طور پر سمجھا۔ مزید 1990 کو لانچ کی گئی اسی کے نام کی دوربین ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے اس کا مشاہدہ کیا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کے بنوائے ہوئے فکسڈ یونیورسل لاز ہیں، جس کی بنا سورج اور چاند ایک دوسرے سے ٹکرائے بنا رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل رہے ہیں۔ کسی بھی کریچر یا پھر ٹیکنالوجی میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ ان سن اور مون کے ان آربیٹل موومنٹ کو روک سکے یا اسے چینج کر سکے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام سیلیشیل آبجیکٹس کو اپنے اپنے آربٹ میں گھمانے والے صرف اور صرف اللہ ہیں، جس میں کسی کی کوئی شراکت داری نہیں۔ کوشچن نمبر 5، کیا ایک دن سب کچھ فنا ہو جائے گا؟ بے شک، ایک دن ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ اس کو بھی قرآن کے سورہ الانفطار ورس 1-2 سے ہم سمجھیں گے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور تارے بکھر جائیں گے۔ دوسرا التکویر، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے۔ قیامت کی اس گھڑی کو ایسٹرونومرز بگ کرنچ کا نام دیتے ہیں۔ کوشچن نمبر 6، کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ سوال بھی انسانوں کو پریشان کیے دیتا ہے۔ اس کا جواب بھی اللہ رب العزت یعنی کریٹر آف یونیورس قرآن کے سورہ فاطر ورس 9 کے ذریعے ہم کو بتا چکے۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر اسے ایک ویران علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو زندہ کر دیتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ اس قرآنی آیت کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کرنے والے اللہ ہی ہیں، جس میں کسی کی کوئی شراکت داری نہیں۔ سخت زمین سے سخت بیجوں کو نکال کر اسے لہلاتے کھیتوں میں بدلنے والے اللہ رب العزت ہی ہیں۔ یہ ہوا، بادل اور بارش کا آرگنائز سسٹم کو سوائے اللہ کے کوئی اور کنٹرول نہیں کر سکتا۔ کسی بھی مخلوق یا ٹیکنالوجی میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ دنیا کی ساری مردہ پڑی زمین کو زندہ کرے اور ملینز آف لیونگ کریچرز کے رزق کا انتظام کر سکے۔ کوشچن نمبر 7، آخری کوشچن، کیا مرنے کے بعد اعمال نامہ دکھایا جائے گا؟
کیا کوئی جزا اور سزا ہوگی؟ ہاں ہوگی، اور ضرور ہوگی، اسی طرح جس طرح کسی مجرم کو جرم کے بدلے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اعمال نامہ کیسے دکھایا جائے گا؟ اس کو سمجھنے کے لیے اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کی براؤزنگ ہسٹری ہمارے سامنے موجود ہے۔ جس طرح اسمارٹ فون کے ذریعے ہم اپنے پاسٹ کی ویڈیوز ہو بہو دیکھتے ہیں، کب، کہاں اور کیسے اسے شوٹ کیا گیا اس کا پتہ ہمیں چل جاتا ہے، اسی طرح ہمارے زندگی بھر کے اعمال کو بھی ویڈیو کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ کس طرح؟ اسے سورہ الزلزلہ ورس 6 میں کچھ اس طرح بیان کر دیا گیا ہے۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس طرح ملینز آف ایئرز بیفور کے بگ بینگ سے لے کر فیوچر کے بگ کرنچ تک کے تمام حالات کو بتانے والے ایک ہی اللہ ہیں، جس میں کسی کی کوئی شراکت داری نہیں۔ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کرنے والے بھی ایک ہی اللہ ہیں، یعنی یونیورس کے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کو جاننے والے۔ امید کہ اللہ رب العزت کے کریٹر آف یونیورس ہونے میں اب کسی کو کوئی شک نہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔